وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورۃ النبأ 30واں پارہ کی پہلی سورۃ النبأ کی تفسیر ہم معلوم کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلی جو بات ہے کہ قرآن ایک مسلمان پڑھتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ يَسَّرَهُ عَلَى لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ اللَّهِ. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس قرآن کو ہمارے لیے ہارڈ کر دیتا. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہارڈ کر دے تو کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کا ہر انسان، فلپینی ہم لوگ بات کر سکتے نہیں، لیکن فلپین چاہے کوئی بھی زبان ہم نہیں بول سکتے، لیکن ہر زبان والا قرآن پڑھتا ہے. چاہے اسے انگلش آتی ہو، تمل آتی ہو، کوئی بھی زبان بات کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اسے دوسری زبان نہیں آتی ہے، لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھنا یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم انشاءاللہ اس سورہ نبا کی ہم تفسیر معلوم کریں گے. معلوم ہے کہ قرآن پڑھنے سے کتنا ثواب ہے. ایک حرف پہ کتنا ثواب ہے؟ 10 نیکی. اگر اسے قرآن سمجھیں گے تو اس سے بڑھ کر ہے. پھر قرآن تجوید سے پڑھیں گے تو اس سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ یہ اصل چیز ہے. قرآن ایک عبادت ہے. جہاں انسان کو کئی ثواب ملتا ہے، وہیں یہ قرآن جو ہے ایک عبادت ہے. چلیے ہم لوگ سورہ نبا کی تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو کون ہے؟ رحمان ہے، تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے، کافروں پر بھی رحمان کسے بولتے ہیں؟ کافروں پر بھی رحم کرنے والوں کو رحمان بولتے ہیں. اللہ کافروں پر کیسے رحم کرتا ہے؟ بارش سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے. رحمان کا مطلب اللہ تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے. رحیم خاص مومنوں پر، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی سورت نازل ہونے سے پہلے سب سے پہلے جبرائیل السلام کون سی آیت پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورت پڑھتے تھے. اس طرح یہاں جو ہے نا اما یتساءلون، اما یتساءلون، کافر جو ہے نا آپس میں بات کر رہے تھے. کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. عن النبأ العظیم، کافر آپس میں بات کر رہے تھے. اب ان کی بات کیسی تھی؟ الذی ہم فیہ مختلفون، اختلاف کر رہے تھے کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں ہے. کافر آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. یہودیوں نے کہا کہ قیامت کی نہ ہم اٹھیں گے، لیکن صرف ہمارے جسم اٹھے گا، بس خالی جسم رہے گا، روح نہیں رہے گا. آپس میں کافر جب قیامت بارے میں بات کرتے تو کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے. کیسا اختلاف کرتے تھے؟ کہ یہودی بولتے تھے کہ قیامت کی نہ ہم اٹھیں گے، صرف ہمارا جسم اٹھے گا، ہماری روح نہیں اٹھے گی. عیسائی بولتے کہ نہیں، ہماری جو روح ہے نا وہ بھی جو ہے نا صرف روح جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی کل قیامت کے دن. یہ کون بولتے ہیں؟ عیسائی. لیکن کافر کیا بولتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، بولتے ہیں کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ اما یتساءلون، کافر آپس میں بات کر رہے تھے. کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، قیامت کے بارے میں. کیا بات کر رہے تھے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، اختلاف کر رہے تھے آپس میں. کیا اختلاف تھا؟ کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا کہ قیامت ہے لیکن صرف روح کی قیامت ہے. یہودیوں نے کہا کہ قیامت ہے، صرف کس کی قیامت ہے؟ جسم کی قیامت ہے جو بغیر روح کے ہے. یعنی کہ اس طرح آپس میں اختلاف کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ کلا سیعلمون، اے کافر تم عنقریب جان لو گے کہ قیامت آئے گی. ثم کلا سیعلمون، اے کافر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت حق ہے. کب معلوم ہوگا کافروں کو؟ ایک انداز کب معلوم ہوگا؟ دنیا میں یا قیامت میں؟ اور واضح جاؤ، موت کے وقت. موت کے وقت جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا اس کو
اس کا جنت پہ اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، تو جنت پہ تو یہاں رہے گا. تو اس وجہ سے ہماری روح جو نکلتی ہے اس میں تکلیف نہیں ہوگی. انشاءاللہ کل کی تفسیر ماری ہو بات. لیکن جب کافر، جب اس کی روح نکالی جائے گی، یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ ان کے فرشتے جو ہے نا ان کے سر میں، ان کے پیر میں ماریں گے، اور ان کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ بھی بتایا جائے گا. یہاں تیرا جہنم ہے، جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے. موت کے وقت ہی معلوم ہو جائے گا کافروں کو ہم غلط پر تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ سیعلمون، ان قریب تم معلوم کر لیں گے کہ تم جو ہے نا غلط پر تھے، اور جو ہے نا قیامت کے دن تو ان کو معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، اللہ نے زمین کو جو ہے نا کیسا بنایا. اگر زیادہ نرم ہوتا تو ہم کیا کرتے، زمین کے اندر چل جاتے. زمین کو اللہ نے ہمارے مطابق بنایا. ہم کھودے تو کھود سکتے ہیں، مردے کو دفنا سکتے ہیں، پودے لگا سکتے ہیں. اگر پوری زمین نرم ہوتی تو کیا ہوتا، ہم ڈوب جاتے. زمین کو اللہ نے ہمارے حساب سے بنایا. الم نجعل الارض مہادا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ زمین جو ہے نا گھٹ بھی ہے، نرم بھی ہے، اور ہر قسم کا ہے زمین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والجبال اوتادا، یہ پہاڑ جو ہے نا میخ ہے. جس طرح کوئی بھی چیز کو لگانے کے لیے ہم میخ مارتے ہیں نا، زمین کو اللہ نے بٹھانے کے لیے کون سا میخ ہے، پہاڑ. پہاڑ کتنا اندر ہے، جتنا زمین سے آسمان تک کتنا گیپ ہے اتنا اندر پہاڑ ہے. مفسرین نے کہا اتنا اندر پہاڑ، یعنی کہ والجبال اوتادا، یہ پہاڑ جو ہے نا میخ ہے جو زمین کو جو ہے نا ایک جگہ رکاتی ہے. اس کے بعد وخلقناکم ازواجا، اللہ نے ہر چیز میں جوڑے کو پیدا کیا. مرد عورت، کلر میں جوڑا کیا ہے، سفید اور بلیک. ہر چیز میں اللہ نے جوڑے کو پیدا کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. صرف مرد ہی ہوتا تو کیا ہوتا، نہیں. وخلقناکم ازواجا، ہر چیز میں اللہ نے جو ہے نا مرد عورت، ریڈ بلو، ہر چیز میں جو ہے نا اللہ نے جوڑے کو اللہ نے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے ہم جو ہے نا ہماری جو سوچ ہے، نعمت ہم کیا سمجھتی، پیسہ، دولت، خوبصورتی. اللہ نے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، تم نیند آرام سے سوتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ نیند بھی اللہ کی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتا، وہ ٹیبلٹ کھا کے جو ہے نا سوتے ہیں. پوچھئے جو کئی لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے وہ ٹیبلٹ کھا کے سوتے ہیں. جبکہ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے تمہاری نیند کو جو ہے نا آرام کا ذریعہ بنا دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وجعلنا اللیل لباسا، یہ رات کو اللہ نے اندھیرا بنایا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رات میں جو ہے نا اندھیرا اللہ نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ کئی کام ہوتے ہیں رات میں جو نظر نہیں آتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے رات کو اندھیرا بنایا. رات کو اللہ نے اندھیرا بنایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر پورا ہی دن اجالا ہوتا تو انسان پریشان ہوتا. دن بھی ہے، اجالا بھی ہے، رات بھی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وجعلنا النہار معاشا، یہ جو ہے نا دن میں ہم کیا کرتے ہیں، کماتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دن میں انسان جاتا ہے، کماتا ہے، یہ بھی اللہ کی جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس پر اللہ نے کہا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ نے کتنے آسمان بنائے، 7 آسمان. وہ کیسے ہیں، شدادا، کیا ہو سکتا ہے، سخت ہیں 7 آسمان. تب زمین کتنے ہیں، زمین کتنے ہیں، زمین بھی 7 ہے. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما، اگر کوئی مسلمان اتنی زمین بھی کسی کا ہڑپ لیتا ہے، اتنی زمین سمجھیے، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی اتنی زمین ہڑپ لیتا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس طرح 7 زمین اس کے گلے میں لگائیں گے. 7 زمین. من اقتطع شبرا من الارض ظلما توقه الله يوم القيامة من 7 اراضين. اگر کوئی مسلمان اتنا زمین بھی کسی کا ہڑپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح 7 زمین جو ہے نا اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں ڈالیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ زمین 7 ہے. دوسری بات یہ بھی معلوم ہو کہ ہم کسی کا زمین نہیں ہڑپنا چاہیے، چاہے اتنا ہی زمین ہے نا، نہیں ہڑپنا چاہیے. دوسروں کا حق دوسروں کا حق. یعنی کہ اسی صورت میں آتا ہے جہنم میں کون داخل ہوگا، للطاغین مآبا. اس کی تفصیل میں ہم معلوم کریں گے. یعنی کہ 7 آسمان ہیں. اس وقت اللہ نے کہا کہ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے کیا بنایا، سورج بنایا، وہاجا جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے. اسے بولتے ہیں کہ وہاجا، روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے. یعنی کہ سورج میں روشنی اور گرمی دونوں اللہ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی بہت زیادہ. آسمان سے پانی نازل ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ پانی چل جائے، اللہ نے سورہ ملک کے آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ،
اگر یہ پانی زمین کے اندر چل جائے کون تم کو پانی دے گا؟ یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے وضو کرتے وقت اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنا استعمال کرنا ہے. غسل کرتے وقت اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنا استعمال کرنا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، ہم نے نازل کیا بارش کو کہاں سے؟ من المعصرات، بادل سے. ماءً سجاجا، بہت زیادہ پانی اللہ نے نازل کیا. یہ بارش کا پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ بارش کا پانی زمین پہ آتا ہے تو زمین سے کیا اگتا ہے؟ جھاڑ. لِنُخْرِجَ بِهِ، ہم اس بارش کے پانی سے کیا نکالتے ہیں؟ حب کا مطلب گیہوں، دانا، دال، بٹر، یہ لوگ ہم کھاتے ہیں. بارش کے پانی سے اگتا ہے. وَنَبَاتًا، گھاس، یہ کون کھاتی ہیں؟ جانور کھاتا ہے. بارش کے پانی سے اللہ نے ہمارا غذا بھی پیدا کرتا ہے، اور کن کی غذا؟ جانوروں کی غذا بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور جنت پہ جو ہے نا الفاف. الفاف کا مطلب اگر بہت زیادہ درخت ہے تو بیل کتنے ہوں گے؟ بیل کبھی کیا دیکھتے ہیں کہ اب گھر کے باہر جو ہے نا درخت ہوتا ہے تو بیل یہاں وہاں چل جاتا ہے، یعنی کہ درخت جتنا زیادہ ہوتا ہے تو بیل اتنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ جنت پہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا درخت ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان یوم الفصل، بے شک قیامت کا جو دن ہے، میقاتا، وقت پر ہے. کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. میقاتا، وقت پر. وہ کون سا وقت ہے معلوم نہیں. مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ 2040 میں قیامت آئے گی، وہ مسلمان کیا ہے؟ کافر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس نے کس کا انکار کیا؟ قرآن کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. میقات، وقت پر آئے گی. کب آئے گی اللہ کے علاوہ جو ہے نا کسی کو معلوم نہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تمام لوگ جماعت کی شکل میں جو ہے نا حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. کتنی سور پھونکیں گے؟ 2 سور. پہلا سور پھونکیں گے، پھر اس کے بعد کتنے سال کے بعد؟ 40 سنہ، 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے. پہلا سور پھونکیں گے تمام لوگ جو ہے نا روئے زمین میں جو ہے نا انتقال ہو جائے گا، ان کی وفات ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کیسا اٹھائیں گے؟ دوسرا سور پھونکنے سے پہلے آسمان سے بارش آئے گی. حاکم کی روایت، حدیث صحیح، آسمان سے بارش آئے گی. ہماری جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا اس کے اوپر بارش کا پانی پڑے گا، وہ جو ہے نا تھوڑا 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 کر کے جو ہے نا بڑا ہوگا. جس طرح درخت بڑا ہوتا ہے نا اس طرح جو ہے نا ہماری ریڑھ کی ہڈی تھوڑا تھوڑا بڑا ہوگا، اس طرح ہمارا پورا جسم جو ہے نا پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ جو ہے نا قبر سے اٹھیں گے. اٹھ کر کیا کریں گے؟ فتأتون افواجا، تمام لوگ جو ہے نا جماعت کی شکل میں. نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنی قوم کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، تمام انبیاء جو ہے نا اپنی قوم کے ساتھ کہاں آئیں گے؟ حشر کے میدان کو آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان کو اللہ تعالیٰ کیسے بنا دیں گے؟ تیل جو معلوم ہے، جو گھی کے نیچے جو تیل جو ہوتا اس طرح بنا دیں گے آسمان. وفتحت السماء، آسمان پھٹ جائے گا. فکانت ابوابا، گویا کہ دروازے کی طرح، دروازے کی طرح. یعنی کہ اب یہ دروازہ ہے، اب یہ دروازہ کھولے تو کیا ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے. اس طرح آسمان پھٹے گا، آسمان میں دروازہ نظر آئے گا. یعنی کہ اس طرح آسمان وہاں پھٹ جائے گا. جس طرح کپڑا جو ہے نا وہاں پھٹ جاتا ہے تو اس طرح آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن. بلکہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، جو تانبے جو ہے نا پگھلانے کے بعد کس طرح ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو اللہ اس طرح بنا دیں گے. پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس طرح بنا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ جو پہاڑ نظر آتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ بنا کے اڑا دیں گے. ریزہ بنا کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہوا میں اڑا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم جو ہے نا انتظار میں کھڑا ہوا ہے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. جہنم والی آیت سے گزرے تو مجھے اور آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَعَاذُوا مِنْهَا. جب جہنم والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے. جب جنت والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے جنت مانگتے تھے. اردو میں بھی ہم بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا دے. جب جنت والی آیت سے گزرے تو ہم کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت دے دے. اس طرح جو ہے نا یہاں بھی ہم پڑھیں گے. ابھی جہنم کن کے لیے ہے؟ للطاغین مآبا، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا جہنم ہے. ایک ہے ظلم کرنے والے کی 2 قسم ہے، ایک ہے اللہ کے حق میں، ایک ہے بندوں کے حق میں. اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے؟ واجب نماز نہیں پڑھنا، فرض نماز نہیں پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا.
اب یہ کافر تو ہے، پھر بندوں کے حق میں ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ دوسروں کا مال ہڑپ لینا، دوسروں کی زمین ہڑپ لینا، دوسروں کا جائیداد ہڑپ لینا. للطاغین مآبا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لابثین فیہا احقابا، جو مسلمان ہے، جو توحید پرست ہے، وہ چند دن جہنم میں رہے گا، پھر کہاں داخل ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جو مسلمان جو اس کے اندر کبیرہ گناہ ہے، اللہ تو اسے جہنم میں داخل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دیں گے. کتنے سال وہ جہنم میں رہے گا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 80 سنہ، 800 سال وہ جہنم میں رہے گا. معمولی چیز. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو ہم گناہ کر لیں گے، ایک نہ دن ہم تو توحید پرست ہیں، ایک نہ دن ہم جنت میں چل جائیں گے. نہیں، معمولی چیز نہیں ہے جہنم. جہنم معمولی چیز نہیں، چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، جہنم بہت خطرناک چیز ہے. مجھے اور آپ ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگیں. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں نہ ہی کوئی ٹھنڈی ہوا ہوگا، نہ ہی پینے کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی ہوگا. جہنم میں پانی ہوگا، لیکن کیسا؟ گرم کھولتا ہوا پانی. جب وہ انسان پانی پیے گا تو اندر کا انتڑی سب جو ہے نا پگھل جائے گا. جہنم میں جو ہے نا اس طرح پانی ہوگا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ برد کی تفسیر میں جہنمیوں کو نیند بھی نہیں آئے گا، کبھی سوئیں گے نہیں جہنمی. لا يذوقون فیہا برد، کبھی سوئیں گے نہیں جہنم. جہنمی جو ہیں وہ کبھی جو ہے نا نہیں سوئیں گے. لیکن جہنمی کیا پئیں گے؟ الا حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے نا جہنمی پئیں گے. وغساقہ، اور پیپ. جہنمی، اب کوئی انسان جل جاتا ہے، اللہ ہم تمام کو بچائے، جلنے کے بعد اس کا پیپ نکلتا ہے نا، جہنمیوں کا جو پیپ ہے وہی جہنمیوں کو پلایا جائے گا، نعوذ باللہ. وغساقہ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جزاء وفاقا، جیسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے نا تم کو بدلا دے گا. نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، برا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جہنم دے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، جہنم میں کون داخل ہوں گے؟ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کون جہنم میں داخل ہوگا؟ جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے، جو کافر ہے وہ جو ہے نا جہنم میں داخل ہوگا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز تقدیر میں. اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَمَا تَنُّ ذُبَابٍ إِلَّا بِقَدَرٍ، یہ مکھی جو آواز کرتی ہے نا وہ بھی تقدیر میں ہے. مکھی جو آواز کرتی ہے وہ بھی تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں. کل آپ کیا کرنے والے ہیں وہ بھی تقدیر میں ہے. بلکہ امام طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان انین المریض یکتب، بیمار جب سر میں درد آتا ہے تو وہ بولتا ہے ہاں، لائٹ آواز نکالتا ہے، سر میں درد آتا ہے اندر سے آواز نکالتا ہے، وہ بھی تقدیر میں ہے. بیمار جو ہلکی سے آواز نکالتا ہے اندر سے وہ بھی تقدیر میں ہے. ہر چیز تقدیر میں ہے. ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے سمجھو کہ تقدیر میں ہے، سمجھو کہ جو ہے نا یہ تقدیر میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، جہنمیوں سے کہا جائے گا تمہارے لیے جو ہے نا ہمیشہ عذاب بڑھتے رہے گا، کبھی عذاب کم نہیں ہوگا. یعنی کہ جہنمیوں کے لیے سب سے خطرناک جو عذاب ہے، خطرناک جو آیت ہے وہی آیت فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اے جہنمی تمہارے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ عذاب جو ہے نا بڑھتے رہے گا بڑھتے رہے گا. یہ جہنمیوں کے لیے سب سے خطرناک آیت ہے. یہاں جہنم کا ذکر ہوگا تو ہمارے دل میں جو ہے نا جہنم کا ڈر ہوتا ہے، ساتھ میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، نیک لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. یعنی کہ جہاں ہمارے دل میں جہنم کا ڈر ہو وہیں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے. ہر مسلمان کے دل میں دونوں چیز ہو، اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر، دونوں ہمارے دل میں ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جہنم کا ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ نے کہا کہ نیک لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم، جنت میں داخل ہوں گے. اب نیک لوگوں کے لیے کیا ملے گا جنت میں؟ حدائق، باغات رہیں گے. وَأَعْنَابًا، انگور رہیں گے. کیا جو ہم انگور دکھتا ہے اس طرح انگور نہیں، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا. وہ کیسا انگور ہوگا صرف نام ہے بس، وہ کس طرح انگور ہوگا ہمارے دل و دماغ میں نہیں رہے گا. ہم نہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح مزہ ہوگا، وہ انگور کیسا ہوگا، بس نام ہے بس، لیکن اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اور جنتیوں کے لیے ایک اور جو نعمت ہے وہ ہے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. کواعب بولتی کہ حور عین، حور کو بولتی جو جہنم. 3 مخلوق اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا کریں گے. یہ ایک ہماری خدمت کے واسطے چھوٹے چھوٹے جو بچے، دوسرا حور عین کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ نے حور عین کو پیدا کیا اس کے بعد ان کے اوپر اللہ نے ٹینٹ لگا دی، حور مقصورات فی الخیام.
پھر تیسری جو مخلوق ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کچھ جگہ خالی رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ایک اور نیا مخلوق پیدا کریں گے، ایک اور نیا مخلوق پیدا کر کے اللہ تعالیٰ وہاں رکھیں گے. یعنی کہ اس طرح حور عین بھی ایک مخلوق ہے. اب وہ حور عین کیسے ہوں گے؟ وہ کواعب کا مطلب وہ عورت جو ابھی ابھی جوان ہوئی، وہ عورت جو ابھی جوان ہوئی تو کیسی ہوتی؟ اس طرح ہوں گے حور عین. ان کی عمر کیا ہوگی؟ اترابا. پورے حور عین کی عمر ایک ہی ہوگی. کتنی عمر ہوگی حور عین کی؟ 30 پر 3 سال. ہماری عمر بھی جنت میں کتنے سال ہوں گے؟ 30 پر 3 سال ہوں گے. ہم کتنے لمبے ہوں گے جنت میں؟ 60 ذراع، ایک ذراع اتنا ہے. تو اس طرح 60 کا تو کتنا لمبا ہوگا؟ تو انہیں کے اتنے لمبے ہم لوگ ہوں گے. ایک ذراع ہے، اس طرح 60 ذراع تو کتنا لمبا ہوگا؟ اتنے لمبے ہوں گے ہم جنت میں. خوبصورتی کیسی ہوگی ہماری؟ یوسف علیہ السلام جیسے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہم کو ہوگی جنت میں. یہ حور عین جو ہے نا جنت میں ہوں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا. اور نیک لوگوں کو اور کیا ملے گا؟ شراب ملے گا، بھری ہوئی گلاس میں جو ہے نا شراب ملے گا. پھر جب انسان دنیا میں شراب پیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بری باتیں کرتا ہے، ایسی ویسی باتیں کرتا ہے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا. جنت میں کوئی لغو باتیں بھی نہیں کرے گا، کوئی بیکار باتیں بھی نہیں کرے گا. وَلَا كِذَّابًا. جنت میں کوئی جھوٹ بھی نہیں بولے گا. کیا بولیں گے جنت میں؟ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. آپس میں بولیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. جنتی کیا بات کریں گے؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. ہم جب دنیا میں تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے. یعنی کہ جنتی جو بھی بات کریں گے وہ حق بات کریں گے، وہاں کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ جو نعمت اللہ نے تم کو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کے بدلے جو ہے نا اللہ تم کو جنت میں جو ہے نا حور عین دیں گے، فروٹس دیں گے، کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض. آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وما بینہما الرحمن. آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے؟ بادل ہے، پرندے ہیں. تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. والملائکہ لا یملکون منہ خطابا. کل حشر کے میدان میں تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ بات والی آیت میں آ رہا. یعنی کہ تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کرے گا. کسی کو ڈر، اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے بات کریں. سب سے پہلے کون بات کریں گے؟ جو رسول ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ بات کریں گے سب سے پہلے اللہ کے سامنے. یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے جو ہے نا بات نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا ایک صف ہوگا فرشتوں کا. یعنی کہ مفسرین نے فرمایا کہ ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے پورے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں پورے انسان بنو آدم پورا جو ہے نا ایک صف میں کھڑے ہوں گے. پہلا آسمان پھٹے گا، پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ہمارے جو انسان ہیں اس سے ڈبل ہوں گے، وہ پورے جو ہے نا ایک صف میں کھڑے ہوں گے. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، دوسرا آسمان اتنے فرشتے ہوں گے جو پہلے آسمان میں تھے اس سے ڈبل ہوں گے، وہ تیسرے صف میں کھڑے ہوں گے. پھر اس طرح جو ہے نا 7 صف ہوگا. یہ ایک تفسیر ہے. ایک اور تفسیر مفسرین نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح. ایک صف ہماری ہوگی انسانوں کی، ایک اور صف فرشتوں کی ہوگی، ایک اور صف صرف ایک فرشتہ کھڑا رہے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ ایک فرشتہ صرف ایک صف میں کھڑا رہے گا. وہ کتنے بڑے ہیں؟ اعظم من الجبال والارض. زمین آسمان سے بڑھ کر ہو اس سے بڑے ہی فرشتے. زمین آسمان جتنا ہے اس سے بڑے ایک فرشتے ہوں گے، وہ صرف ایک صف میں کھڑے ہوں گے. پورے فرشتے ایک صف میں، وہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، صرف وہ ایک صف. یعنی اتنے بڑے فرشتے ہوں گے. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور مخلوق اللہ کے سامنے کل کھڑے ہوگی. وہ نہ فرشتے ہوں گے نہ انسان ہوں گے، لیکن انسانوں کے جیسا ہم لوگ ہیں اس طرح ہوں گے، لیکن وہ انسان بھی نہیں ہوں گے، فرشتے بھی نہیں ہوں گے. وہ بھی کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یہ ایک ہماری صف ہوگی، ایک فرشتوں کی صف ہوگی. یہ ایک سنگل ایسے فرشتے ہوں گے جو سب سے بڑے ہوں گے، آسمان سے بھی بڑے، پہاڑ سے بھی بڑے، وہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے. ایک اور جو تفسیر ہے ہماری صف ہوگی اور فرشتوں کی صف ہوگی. ایک اور ایک صف ہوگی جو ہے نا ہمارے جیسا ہوں گے، نہ وہ انسان ہوں گے نہ وہ فرشتے ہوں گے. یہ یعنی کہ کئی ایسے مخلوق جسے ہم کو معلوم نہیں کتنے ایسے مخلوق ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے صرف جانوروں میں 8.7 ملین جو ہے نا مخلوق ہے صرف جانوروں. سائنسدانوں نے کہا کہ اور بھی مخلوق ہے ہم کو معلوم نہیں، صرف جانوروں میں بتا رہا ہوں. یہ 8.7 ملین جو ہے نا جانور ہے، اور بھی کئی مخلوق. کتنے ایسے مخلوق ہیں جو ہے نا ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہاں سفارش کا ذکر ہے. کون اللہ کے پاس سفارش کرے گا؟ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. زید ہے،
زید کب سفارش کرے گا؟ سب سے پہلے زید کیا ہونا چاہیے؟ توحید پرست ہو. مشرک سفارش کرے گا اللہ کے پاس؟ نہیں ہوگا. توحید پرست. دوسرا اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے. دوسرا اللہ جو نا زید ایسا عمل کرتا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو گیا. تیسرا اللہ اس کو اجازت دے، پرمیشن دے، تبھی زید جو نا سفارش کرے گا. یعنی کہ زید کب سفارش کرے گا؟ سب سے پہلے وہ توحید پرست ہو. دوسرا اللہ اس کو پسند کرے. تیسرا اللہ اس کو اجازت دے. جیسا کہ آج کل لوگ بولتے ہیں ہمارے مولوی ہماری سفارش کریں گے. کہاں ہے دلیل؟ بلکہ اللہ نے سورہ نجم میں فرماتے ہیں فرشتے بھی سفارش نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو پرمیشن نہ دے. یہ مولوی کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا وقال صوابا، جو توحید پرست ہے وہی سفارش کرے گا. ذالک الیوم الحق، قیامت کے دن حق ہے، وہاں کوئی جھوٹ نہیں ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر انسان جیت سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن حق ہے، وہاں جو نا حق کا فیصلہ ہوگا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اللہ کے پاس اپنا راستہ بنا لے، یعنی کہ جو چاہے اپنی زندگی جو نا قرآن حدیث کے مطابق گزار لے. اس کے بعد اللہ نے آخری آیت میں فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو ایک جہنم کے عذاب سے ہم نے تم کو ڈراتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم تمام کو جو ہے نا جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا، یہ جہنم قریب ہے، یعنی کہ قیامت بہت قریب ہے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 2 انگلی جتنا قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قیامت اتنا ہی قریب ہے، اتنا ہی قریب ہے قیامت. اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے. قیامت کی 2 قسم ہے. ایک جب ہماری وفات ہو جائے گی وہیں سے ہماری قیامت شروع ہو جائے گی. اگر ہم نیک رہیں گے تو انشاءاللہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اگر ہم برے رہیں گے تو نعوذ باللہ قبر میں جہنم کی کھڑکی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، کل قیامت کی حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو ان کے ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیا جائے گا. ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو کرتے تھے وہ بھی اس میں لکھا رہے گا، وہ بھی لکھا رہے گا. یوم تبلی السرائر، جو ہم سوچتے تھے دل میں وہ بھی لکھا رہے گا. ہر چیز ہم جو دماغ میں جو سوچتے تھے، غلط جو سوچتے تھے وہ بھی لکھا رہے گا. ہر چیز رہے گی کتاب میں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے نا کتاب میں لکھا رہے گا. کافر اپنا نام اعمال دیکھے گا، بولے گا یا لیتنی، ویقول الکافر، کافر اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گا. معلوم ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے. بلکہ کافر کو جو ہے نا جب کافر حشر کے میدان میں رہے گا تو جہنم پکارے گی اے کافر تو میرے پاس آ جا. کافر کو جہنم پکارے گی تو وہ جو ہے نا جب کافر دیکھے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ اصل مفسرین نے کہا جب اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو پیدا کریں گے، جو جانور ہے جیسا کہ معلوم ہے کہ سنگ والے بکری بغیر سنگ والے بکری کو آپس میں انصاف دلائیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیں گے؟ مٹی بنا دیں گے. جب مٹی بنیں گے تمام جانور، اس وقت کافر بولیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مٹی بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہاں افسوس کرنے میں کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہوگا. یعنی کہ وہاں اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کافر بولے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں جو ہے نا کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخلہ دے دیں گے. یعنی کہ سورہ نبا، یعنی کہ کیونکہ تفسیر ہر لفظ کے معنی معلوم کرنا، تدبر بولتے ہیں کہ اس صورت میں کیا معلوم کیا ہے، اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے، اتنا اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ کافی ہے. بس اتنا اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ کافی. اس صورت میں کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلے کافر آپس میں اختلاف کرتے تھے. بعض کافروں نے کہا کہ قیامت ہی نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت ہے صرف جو ہے نا ہمارا جسم کا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت ہے صرف ہمارا روح کا ہے. آپس میں اختلاف کرتے تھے، اس کا ذکر ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قیامت حق ہے. اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے دماغ میں ہے کہ قیامت وغیرہ جھوٹ ہے، وہ مسلمان کیا ہے؟ کافر ہے. ہمارا لیکن تفسیر پڑھیں گے اور ہم کو کیا سبق ملتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ہم کو معلوم ہو گیا تفسیر، اب ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قیامت حق ہے. دوسرا جو ہے نا اللہ نے نعمت کا ذکر کرتے ہیں، یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ پہاڑ اللہ کی نعمت ہے، اور اس طرح جو ہے نا شوہر بیوی اللہ کی نعمت ہے، یہ رات اللہ کی نعمت ہے، یہ دن اللہ کی نعمت ہے، یہ تمام اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی ہم قدر کریں. کیسے قدر کریں؟ زبان سے بولے کہ الحمدللہ، اور اپنے جسم سے نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، سب کچھ عمل بھی کرنا چاہیے اور زبان سے بھی جو ہے نا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانی کی نعمت کو ذکر کرتے ہیں تو ہم پانی کو دیکھ دیکھ کر مجھے اور آپ کو جو ہے نا خرچ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فروٹس کا ذکر کرتے ہیں، نخرج به حبا ونباتا، یہ جو دانہ جو ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو چاول کا دانہ اگر زمین میں گر جاتا ہے اسے بھی انسان اٹھا کر دو کھانا چاہیے.
یہ سب نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا نعمت کو جو ہے نا یاد دلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کس طرح ہے، جنت میں بہت سارے درخت ہوں گے، پھر قیامت حق ہے، اگر کوئی مسلمان قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ سور پھونکا جائے گا، ہم اس کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، اور کوئی بولتا ہے کہ قیامت نہیں ہے، سور نہیں ہے، وہ مسلمان کیا ہے؟ دین سے باہر نکل جائے گا۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو جو ہے نا پھاڑ دیں گے، جس طرح جو ہے نا اب ڈور کھول دیں گے تو کس طرح دیوار جو ہے نا کھلا کھلا نظر آتا ہے، اس طرح آسمان جو ہے نا کھلا کھلا نظر آئے گا، وہاں پھٹا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پورے آسمان کو یہ جو تیل جو ہوتا نا اس طرح بنا کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا کر جو ہے نا ہوا میں اڑا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جہنم جو ہے نا کافروں کے لیے انتظار میں ہے۔ اس وجہ سے جب جہنم والی آیت سے گزرے تو مجھے اور آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جہنم میں نہ ٹھنڈی ہوگی نہ گرمی ہوگی، بلکہ جہنم میں پینے کے لیے جو ہے نا گرمی، مطلب گرمی ہوگی، بہت زیادہ گرمی ہوگی، نہ پینے کے لیے پانی ہوگا جہنم میں، نہ جو ہے نا ٹھنڈی ہوا ہوگی، گرمی تو ہوگی جہنم میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا۔ یہ جہنمی کون ہی؟ جو دوسروں کا مال ہڑپ کرتے تھے، دوسروں کا زمین ہڑپ لیتے تھے، دوسروں کا پیسہ ہڑپ لیتے تھے، یہ لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں کیا کیا نعمتیں ہم کو ملے گی؟ باغ ملے گا، انگور ملے گا، اور اسی طرح حور عین ملیں گے۔ جنت میں کوئی بری باتیں انسان نہیں سنے گا، اور جو ہم نیک عمل کرتے تھے اس کے بدلے اس کی برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد کل حشر کے میدان میں تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا ایک صف ہوگا، فرشتوں کا ایک صف ہوگا، ایک فرشتہ اتنے بڑے ہوں گے، تمام ایک آسمان زمین سے بڑے فرشتے ہوں گے، وہ صرف ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ ایک اور مخلوق ایسی ہوگی جو اللہ کے سامنے کل کھڑی ہوگی، جو ہے نا نہ انسان ہوگی نہ فرشتے ہوں گے، لیکن ایک مخلوق ہوگی وہ بھی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ پرمیشن نہ دے اس وقت کوئی نہیں بات کرے گا۔ سب سے پہلے کون بات کریں گے؟ رسول جو ہے نا وہ سب سے پہلے بات کریں گے۔ جب تمام کے حق میں جو ہے نا نام اعمال مل جائے گا، اس وقت کافر بولے گا کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ، جس طرح جانوروں کو اللہ نے مٹی بنا دیا، اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا یہاں قیامت کا ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم قیامت کی تیاری کریں۔ قیامت کی تیاری کیسے کریں؟ نیک عمل کرے، توحید پر رہے۔ یہ کچھ باتیں تھی سورہ نبا کے متعلق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ